دونوں باپ بیٹا ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. والد محترم جو ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے انہوں نے کتاب آنکھوں کے سامنے سے ہٹائی اور بیٹے کو کہا, بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا کبوتر ہے. یہ کہتے بیٹا پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا. والد جو اب اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے, جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے دوسری بار پھر مسکراتے ہوئے انداز میں پھر شرارت بھرے لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا, بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا بتایا تو ہے کبوتر ہے, اور کیسے بتاؤں؟ والد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر سے کتاب پڑھنے لگے اور بیٹا اگین کام میں مشغول ہو گیا. والد نے ایک بار پھر اسی شرارت مگر تجسس بھرے انداز میں پھر بیٹے کو آواز دی, بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں کام میں مصروف ہوں. آپ کو میں 2 بار بتا چکا ہوں کبوتر ہے, لیکن جانے آپ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ایک سوال بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. بتا تو دیا ہے کہ کبوتر ہے کبوتر ہے. اس بار والد نے اپنے بیٹے کا لہجہ دیکھا تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ بے ساختہ وہاں سے اٹھے اور جا کر الماری سے ایک ڈائری نکالی اور اس میں موجود ایک تحریر کو پڑھنے لگی. اسی دوران بیٹے کو کچھ محسوس ہوا کہ شاید اس کے والد کو برا لگ گیا, تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا. دیکھا تو والد اپنی پرانی ڈائری جس میں برسوں پرانی ایک تحریر لکھی تھی پڑھ رہے تھے, جس میں لکھا تھا, میں آج چھٹی کے باوجود دفتر کا کچھ کام گھر اٹھا لایا تھا. بیگم کو کچھ کام کرنا تھا تو انہوں نے صاحبزادے کو میرے پاس بٹھایا اور کام میں مصروف ہو گئی. میں بھی کام میں مصروف تھا تو اسی دوران ایک کبوتر دروازے میں آ بیٹھا. تو صاحبزادے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ کبوتر. میں کام میں شدید مصروف تھا, لیکن اس کی کیوریوسٹی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس نے کم و بیش 30 بار مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا اور میں یہ سوچ کر خوشی خوشی اسے جواب دیتا رہا کہ وہ سیکھ رہا ہے. لیکن آج باپ نے بیٹے سے تیسری بار وہی سوال کیا, پوچھ لیا کہ بیٹے کو برا لگ گیا. باپ کی ڈائری میں لکھی یہ تحریر پڑھتے ہی بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور والد کے گلے لگ کر رونے لگا. ویورز, ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے, اور والدین جو ہمیں نہ جانے کیسے کیسے پال پوس کر یہاں تک پہنچاتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے بھوک پیاس کاٹ کر ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, ہمیں آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جب ہم کچھ بن جاتے ہیں, جب ہمیں چلنا آ جاتا ہے, تو نہ جانے ہم خود کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. یقین جانیے والدین وہ نعمت ہے جن کا آلٹرنیٹ کہیں موجود نہیں. کائنات کی ہر شے مل سکتی ہے, لیکن والدین دوبارہ نہیں مل سکتے, نہ ہی ان کا آلٹرنیٹ مل سکتا ہے. خدا را اپنے والدین کا احترام کیجیے. حدیث مبارکہ ہے, وہ یعنی والدین تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی.